السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل صابر انفو۔ تو جی دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم پاکستان ایئر فورس کے ISSB فارم کو کس طرح فل کرتے ہیں۔ تو چلیے ہم آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا پیج ہے، تو یہاں پر دیا گیا اپلیکیشن فار کمیشن ان دی ڈیش برانچ آف دا پاکستان ایئر فورس۔ تو آپ نے جس برانچ میں کیا ہوگا اپلائی، آپ نے وہ لکھنی ہے۔ مثلا میں نے اگر کیا ہے ایئر ڈیفنس میں، تو میں AD لکھ دوں گا، یا چھوٹا چھوٹا کر کے آپ ایئر ڈیفنس کمپلیٹ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کینڈیڈیٹس رجسٹریشن نمبر۔ آپ کا جو رول نمبر سلپ ہے وہاں پر رجسٹریشن نمبر دیا گیا ہے، آپ نے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد نیچے CNIC کے لیے یہ خانے دیے گئے ہیں، یہاں پر آپ نے ڈیشز کے ساتھ CNIC لکھنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے پاسپورٹ سائز کی پکچر لگانی ہے ود بلو بیک گراؤنڈ، گم اسٹک کے ساتھ پیسٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے نیم ان فل بلاک کیپیٹل، مطلب اپنے بڑے لفظوں میں لکھنا ہے اپنا نام، کمپلیٹ نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فادرز نیم لکھنا ہے، فل بڑے لفظوں میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد فادرز آکوپیشن لکھنا ہے، کیا کام کرتے ہیں۔ اگر ڈیتھ ہو گئے تو آپ یہاں پر ڈیتھ بھی لکھ سکتے ہیں، ڈیسیز بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پروونس آف ڈومیسائل ان وچ پرماننٹلی سیٹلڈ، مطلب کون سے صوبے میں رہتے ہیں۔ مثلا میں پنجاب سے ہوں تو پنجاب لکھ دوں گا۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ اکارڈنگ ٹو میٹرک سرٹیفکیٹ، جو ہمارے میٹرک کی سند پر جو ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوتی ہے آپ نے وہ لکھنی ہے۔ ID کارڈ اور میٹرک میں کبھی کبھار فرق آ جاتا ہے، تو کائنڈلی آپ نے جو میٹرک کی سند پہ ڈیٹ آف برتھ لکھی گئی ہے آپ نے وہ لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایج آن کمنسمنٹ آف کورس، یہ اگر آپ رول نمبر سلپ دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ ہمارا کورس کب سٹارٹ ہوگا، تو اس کے مطابق ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے۔ جو ڈیٹ ہے وہ لکھ دینی ہے آپ نے جب کورس سٹارٹ ہوگا، اور جو عمر ہے وہ آپ کی رول نمبر سلپ پہ دی گئی ہے تو اسے لکھ دینا ہے۔ اس کے ساتھ دیا گیا ہے ٹو بی کمپلیٹڈ ایٹ SHAHQ اونلی، مطلب یہ انہوں نے کرنے ہیں، یہاں پہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ نیچے تقریباً سارا یہ ان دفتر آفس والوں کا ہی کام ہے۔ تو اس کے بعد ہم دوسرے پیج پر چلے جاتے ہیں، یہ دوسرا پیج ہے۔ یہاں پر ہم نے اپنی پرسنل انفارمیشن دینی ہے، مطلب پلیس آف برتھ، ولیج، سٹی، کہاں پر رہتے ہیں، ڈسٹرکٹ کون سی ہے، پروونس صوبہ کون سا ہے، ریلیجین اسلام، یہاں پر آپ نے ٹک کر دینا ہے، آگے اسلام لکھ دینا ہے۔ جو باقی ہیں وہاں پر آپ نے لائن لگا دینی ہے۔ اس کے بعد سیکٹر، مطلب آپ کا مسلک کون سا ہے، مطلب سنی ہے، شیعہ ہیں، اہل حدیث ہیں، یہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد کاسٹ، آپ کی قوم کیا ہے وہ لکھنی ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن مارک، ID کارڈ پہ لکھا ہوتا تھا پہلے، اب نہیں لکھا ہوتا، اگر لکھا ہوا ہے تو آپ نے لکھ دینا ہے، ورنہ آپ نے نل کر دینا ہے۔ اس کے بعد ڈیٹیل آف ایجوکیشن، اپنی تعلیم کی ڈیٹیل وغیرہ لکھنی ہے، میٹرک گریڈ لکھنی ہے، سبجیکٹ لکھنی ہے، مطلب سائنس ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے 2 سالوں کا لکھنا ہے، مطلب اگر آپ کی میٹرک ہے 2016 سے 2018 تو آپ یہ نہیں لکھ دینا 2017 2018، 2016 سے 2018۔ اس کے بعد اگر آپ کی FSC وہ 2018 سے 2020 ہے وہ لکھنا ہے، اس میں اپنا جو کالج یونیورسٹی وغیرہ وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کی فردر ڈیٹیل ہے BA BSc MA MSc اینی ادر، وہ آپ نے کمپلیٹ لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد ڈیٹیل آف سپورٹس، اگر آپ کے پاس کوئی سپورٹس کی سند وغیرہ ہیں، اسناد ہیں، وہ لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہابیز لکھنی ہے، اگر آپ کی کوئی ہابیز ہیں وہ لکھنے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہابیز وہ لکھنے ہیں جس پر آپ کو مکمل کمانڈ ہو، مطلب اگر کرکٹ لکھ رہے ہیں تو اس کی آپ کو ABC پتہ ہو، کرکٹ کی کمپلیٹ ڈیٹیل، کیونکہ وہاں پر ہمارا یہی فارم جاتا ہے، تو آپ وہاں پر وہ بچے کو چیک کرتے ہیں کہ کیا آیا جو اس نے لکھا ہے اس کو کمپلیٹ کمانڈ رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایڈریس لکھنا ہے، ایڈریس کیا ہے، پرماننٹ اور پریزنٹ ایڈریس، یہ آپ کے ID کارڈ پر لکھا ہوگا وہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد نیشنلٹی میں آپ نے پہلا ہی کلک کرنا ہے، مطلب کہ پریزنٹ ڈوئل پاسٹ کو آپ نے کراس کر دینا، آگے لکھ دینا ہے پاکستانی۔ اس کے بعد نیچے جو ہے یہ تمام یہ ہمارے مطلب نہیں ہے کام کا، تو یہاں آپ نے ناٹ اپلیکیبل لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ہم تیسرے پیج پر چلتے ہیں، تو تیسرے پیج پر ہے پریویس کینڈیڈیچر، مطلب آپ نے پہلے کبھی ایئر فورس میں اپلائی کیا تھا، جی میں نے پہلے کیا تھا تو میں لکھ دوں گا، مطلب کیا بنا میرا وہ لکھ دینا۔ اس کے بعد ISSB میں نہیں گیا تو میں لکھ دوں گا ناٹ اپلیکیبل، یہاں پر آپ کراس لگا دیں گے۔ اگر آپ پہلے گئے ہیں تو آپ نے یہاں پر مکمل ڈیٹیل لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کمپلیٹلی اس کی ڈیٹیل وغیرہ لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اپنے پیج نمبر 4 پر،
یہاں پر اگر آپ شادی شدہ ہیں، شادی ازدواجی حیثیت کیا ہے وہ لکھ دینی ہے، کیونکہ اگر آپ ان میریڈ ہیں یہاں پہ ان میریڈ دیا گیا، ان میریڈ اپلائی کر سکتے ہیں، تو یہاں ناٹ اپلیکیبل آپ نے تمام پر ناٹ اپلیکیبل لکھ دینا ہے، بچوں پر بھی ناٹ اپلیکیبل۔ نیکسٹ آف کین مطلب آپ کا وارث کون ہوگا، آپ کے بعد کون ہوگا، یہاں پر مدر یا فادر کا نام لکھ سکتے ہیں، بھائی کا نام لکھ سکتے ہیں، تو ہم سب مدر یا فادر لکھیں گے، تو یہاں پر آپ نے کمپلیٹ ایڈریس وغیرہ دے دینا ہے۔ اس کے بعد دیا گیا ہے کہ کیا آپ نے کبھی پہلے پاکستان ایئر فورس، نیوی وغیرہ میں جاب کر رہے ہیں، نہیں کر رہے تو ناٹ اپلیکیبل لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد سول ڈپارٹمنٹ آپ گئے ہیں، نہیں ہم وہاں بھی نہیں گئے، تو یہاں پر ناٹ اپلیکیبل، نو، یس وغیرہ آپ نے اس کا جواب دے دینا ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے پیج نمبر 5 پر۔ یہاں پر آپ نے 2 ایسے بندوں کے جو سول سروسز یا آرمی سے ہیں، جو آپ کی جو ہمارا مطلب ایٹیٹیوڈ بتا سکیں، ہمارا بیہیویئر بتا سکیں، تو ایسے 2 بندوں کے نام لکھنے ہیں۔ پہلے ان کا نیم، ڈیزگنیشن، رینک، مطلب کیا کرتے ہیں، ان کا پریزنٹ ایڈریس۔ یاد رکھیے یہاں پر آپ نے سٹیمپ وغیرہ نہیں لگوانی، اگر سٹیمپ لگوا دیں گے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن یہی ہے کہ آپ نے صرف ان کے نام لکھ دینے، رینک لکھ دینا اور پریزنٹ ایڈریس لکھ دینا، اور بات ختم۔ ڈیٹیل آف فیملی لکھ دینی ہے یہاں پر اپنے والد کا، اگر والد صاحب ڈیتھ ہو گئی ہے تو یہاں پر مکمل لکھ دینا ہے، اگر حیات ہیں تو ان کا لکھ دینا ہے، والد کا پریزنٹ ایڈریس اور گارڈین کا۔ والد صاحب حیات ہیں تو والد کا لکھیں گے، اگر والد صاحب ڈیتھ ہو گئی ہے تو یہاں پر آپ مطلب گارڈینز کا لکھ دیں گے، اپنے بھائی کا جو آپ کا سرپرست ہے اس کا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مدر کا۔ مدر کا بھی اسی طرح کرنا ہے آپ نے، اگر حیات ہیں تو حیات کیا کرتی ہیں، ہاؤس وائف ہیں، ہاؤس وائف پہ کلک کر دینا، نیشنلٹی کیا ہے، ایڈریس وغیرہ وہ ہم نے لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج پر۔ یہاں پر دیا گیا ہے اپنے مطلب کہ بھائیوں وغیرہ کا، مطلب اپنی فیملی کا لکھنا ہے، ریئل اور اسٹیپ۔ ریئل پہ کلک کر کے ٹک کر کے آپ نے نیچے ان کا مکمل ایڈریس، نیم، ریلیشن شپ، آکوپیشن وغیرہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد 27 پہ آ جانا ہے، پوائنٹ 27 پہ، وہاں پہ دیا گیا اگر آپ کا کوئی پہلے بھائی وغیرہ آرمی میں سرو کر رہے تو ان کے نام لکھ دینے، اگر نہیں تو ناٹ اپلیکیبل لکھ دینا، این اور اے لکھ دینا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے یہ حلف نامہ ہوتا ہے، یہاں پر آپ نے ڈیٹ وغیرہ لکھ کے اپنے سائن وغیرہ کر دینا، تو اس سے آپ نے کمپلیٹلی پڑھ لینا ہے۔ اور یہاں پر آ جانا ہے سرٹیفکیٹ، یہاں پر وہی لکھے گا جو آپ کی تصدیق کرے گا، آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں جو تصدیق کرنے والا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر اپنا نام وغیرہ لکھ دینا ہے، باقی وہ تصدیق کو کر دے گا خود ہی۔ تو یہاں پر آفس اسٹیمپ جو ہوتی ہے ان کی وہ لگے گی، اگر آفس اسٹیمپ نہیں ہے جو اس کی اسٹیمپ ہے وہ لگے گی۔ اسٹیمپ بائی نیم ہو، 17ویں گریڈ کا آفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، بائی نیم اسٹیمپ ہونی چاہیے وہ ہوگی۔ اس کے بعد اس کے سگنیچر ہوں گے، ڈیزگنیشن ود آفس اسٹیمپ ہوگی وہ لگے گی۔ اس کے بعد اگر آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں تو وہاں کی اسٹیمپ وغیرہ لگوا کے دینی ہے، نہیں کرتے تو سمپلی آپ نے این اے لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے اٹیسٹڈ کاپیز وغیرہ، یہ تمام کے تمام مطلب وہ اے ایچ کیو والے مطلب آئی ایس بی والے ہی کمپلیٹ کریں گے، تو آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے، نیچے بھی آپ نے اسے بلینک ہی چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج پر۔ یہاں پر آپ نے پھر کمپلیٹ ڈیٹیل لکھنی ہے، آپ کی جو ڈیٹیل ہوگی دوبارہ سے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے اپنا نیم، ایڈریس، پریزنٹ ایڈریس، پاس، ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ، ایجوکیشنل۔ اس کے بعد اگر آپ پہلے آئی ایس ایس بھی گئے ہیں وہ، اس کے بعد آپ کا کیا بنا تھا، تو آپ نے یہ کمپلیٹلی لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ۔ یہاں پر وہ دیا گیا ہے کہ آپ نے وہ مطلب کہ کاپی وغیرہ دی ہے، آپ نے کیا کیا چیزیں یہاں پر دی ہیں، مطلب کہ میٹرک سرٹیفکیٹ یس کر دینا ہے، یو ہیو فالوئنگ ود اپلیکیشن، مطلب آپ کی کاپیز وغیرہ سب کچھ اس کے ساتھ ہے، آپ نے وہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر پوسٹل آرڈر، یہ آپ کو 50 کے 2 مل جائیں، 100 کا 1 مل جائے، یہ دینا ہوتا ہے، یہ ڈاک خانے سے مل جاتا ہے، یہ مطلب کہ ملتان سے تو مل جاتا ہے، جی پی او جنرل پوسٹ آفس سے ملے گا، بہاولپور میں بھی اگر بڑا ڈاک خانہ ہے تو وہاں سے مین ڈاک خانے سے یہ پوسٹل آرڈر مل جاتا ہے، 100 روپیز والا، 50 والا مل جاتا ہے کہیں سے نہیں بھی ملتا، کیونکہ اگر دیکھیں اب میں دنیا پور تحصیل سے ہوں تو یہاں سے کم ہی چانسز ہیں کہ ملے، تو ہمیں جب فارم ملا تھا وہ جمعے کا دن تھا، ہفتے کو چھٹی تھی سرکاری، اتوار کو بھی سرکاری چھٹی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں سوموار کو صبح جا کے ملتان میں جنرل پوسٹ آفس سے لینا پڑا تھا۔ تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ 2 50 والے لے لیں یا 100 والا لیں، 20 یا 30 والے بھی مل جاتے ہیں، آپ وہ بھی لے سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ 100 والا لیں، وہ آپ کو 120 روپے میں مل جائے گا،
130, 140 اس طرح مختلف ریٹس پر وہ دیتے ہیں. جو گورنمنٹ کی ایشو کرتے پرائس وہ ان کا 20 روپے کمیشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ آپ سے پیسے وصول نہیں کرتے. تو آپ نے 120 روپے کا ایک وہ لے لینا ہے, اسے یہاں پر لکھ دینا ہے, اس کا نمبر لکھ دینا ہے, کتنے کا وہ لکھ دینا ہے. اس کے بعد اپنا آپ نے ایڈریس لکھ دینا ہے. اگر ای میل آئی ڈی ہے تو ای میل ایڈریس لکھ دینا ہے. یہاں پر اپنے سگنیچر وغیرہ کر دینے ہیں. اور یہاں پہ آ گیا ایڈریس سلپس. یہ وہ ایڈریس سلپس ہیں, یہاں پر آپ نے نمبر اور ڈیٹ نہیں لکھنی. اس کے بعد اپنے کمپلیٹ ایڈریس لکھنا ہے اور 2 فون نمبر لکھ دینے ہیں. یہ کیونکہ وہ آپ کو آپ کے ساتھ خط و کتابت کے لیے یہی یہاں سے وہ کلپ یہاں سے وہ کاٹ دیں گے, لفافے کے اوپر یہی اٹیچ کر دیں گے. تو آپ جو ایڈریس لکھیں گے وہیں پر یہ بھیج دیں گے. تو کائنڈلی اسے آپ نے دھیان سے فل کرنا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ ہم ISSB فارم کو کس طرح فل کرتے ہیں. اگر آپ کو پھر بھی کوئی کیوریز یا کوئی سب بات سمجھ نہیں آئی تو آپ نے کمنٹ میں لکھ دینا ہے. تو جو میں نے فارم سبمٹ کروایا تھا تو اس میں میری الحمدللہ کوئی غلطی بھی نہیں تھی. بہت سے دوست میرے تھے ایسے تھے جن کی غلطیاں تھیں. مطلب کہ اب میں چلتا ہوں ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن اٹیسٹڈ کے بارے میں. تو سب سے پہلے اپنے 3 پکچرز جو فرنٹ بیک سے اٹیسٹڈ ہو, ایک فرنٹ سے اٹیسٹڈ ہو ود نیم. اس کے بعد میٹرک کا رزلٹ کارڈ, میٹرک کی سند فرنٹ بیک دونوں سے اٹیسٹڈ ہوں. یاد رکھیے گا یہ آپ نے فرنٹ بیک دونوں سے ٹیسٹ کرانی ہے. فرنٹ سے کرائیں گے تو بیک سے نہیں کروائیں گے تو وہاں پہ وہ آپ کو قابل قبول نہیں ہوگی. آپ کے ڈاکومنٹس اپنے سینٹر پر وہ واپس بھیج دیں گے. تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے, جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ٹیسٹڈ فرنٹ بیک سے. میٹرک کا رزلٹ کارڈ, میٹرک کی سند, FSC کا رزلٹ کارڈ, FSC کی اگر سند ہے تو وہ سند بھی آپ نے فرنٹ بیک سے اٹیسٹڈ کروانی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ نے اٹیسٹڈ فرنٹ بیک سے کروانی ہے. اپنے فادر کا ID کارڈ, اپنا ID کارڈ, گارڈین کا ID کارڈ فرنٹ بیک سے اٹیسٹڈ ہونا چاہیے. مطلب یہ تمام چیزیں فرنٹ بیک سے اٹیسٹڈ ہونی چاہیے. ایک کاپی ہوتی ہے وہ میں اپنے مطلب اس کے کمنٹ میں ہی آپ کو سینڈ کر دوں گا یا اس کی ویڈیو میں ہی بھیج دوں گا. مطلب کہ وہ ایک کاپی پر دیا جاتا ہے کہ کیا کیا اپنے ساتھ اس کا اٹیچ کرنا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. تو جی دوستو, اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ایسی ویڈیوز وغیرہ